أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. یہ سورہ فاطر ہے جس کا تعارف اور اس کے نزول کا زمانہ اور اس کے موضوعات کیا ہیں، مضامین کیا ہیں، اس صورت میں مختصر انداز سے گزشتہ درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں. اور انہی باتوں کے ضمن میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اگر لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو جھٹلایا ہے، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ آپ سے پہلے فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اگر تکذیب کریں گے تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ اگر تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے کہیں بھاگ کر تو جا نہیں سکتے، بلکہ ان کو پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے. اور اس وعدہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا قیام. قیامت آئے گی اور یقیناً آئے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہہ دی ہے اور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے.
اور اس بات کے شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ نے اہل ایمان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمان بھی اور کافر بھی جو بھی ہیں ان سب سے مطلقاً خطاب ہے، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی یہ زندگی کہیں فریب میں مبتلا نہ کر لے، دنیا کی زندگی میں کہیں تم فریب خوردہ ہو کے نہ رہ جاؤ کہ یہ دنیا ہے اور یہی سارا کچھ ہے، یہی جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے کون جانتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی، اس کی رنگینیاں، دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے، ہوائے نفس کے پیچھے لگ کر، خواہشات کے پیچھے لگ کر دنیا کی رنگونیوں میں کہیں پھنس نہ جاؤ، اور تمہیں یہ فریب میں مبتلا نہ کر لے، بلکہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس دنیا میں جو کچھ کرو گے اس کا انجام تمہیں آخر میں یقیناً دیکھنا پڑے گا۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو اللہ رب العزت اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر کسی نے برا کام کیا تو اس کا بدلہ یقیناً برا ہوگا۔ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یہ نہیں ہوگا، تو جو بھی چاہے کرتے رہو اور آخرت میں سب ایک جیسے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا تمہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا نہ کرے، دھوکہ نہ دے، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يُغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور تمہیں سب سے بڑا دھوکے باز، اب سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان اللعین، وہ ابلیس کو اللہ نے سب سے بڑا دھوکے باز قرار دیا، اور وہ یقیناً دھوکے باز ہے بھی۔ اس سے بڑا دھوکے باز اور کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھا کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو، جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، جس کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے اور اس جنت سے نکالا جا رہا ہوں، اس کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، اس کے لیے مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہاں سے بھی آنا پڑے، میں ہر طرف سے اس کے پاس پہنچوں گا اور اس کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے وَلَا يُغُرَّنَّكُمْ، تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے، تمہیں بھٹکا نہ دے، باللہ، اللہ کے معاملہ میں، الغرور، شیطان ابلیس بڑا دھوکے باز۔ اب اللہ کے معاملے میں انسانوں کو شیطان کن کن دھوکوں میں مبتلا کر سکتا ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے نا۔ ایک ہے عام تصور، کھلا تصور کہ شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، انسانوں کو راہ راست سے دور لے جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا رہے، آخرت اس کے سامنے نہ آنے پائے۔ یہ تو ہے ایک عام تصور، لیکن اس میں سے کچھ خاص امور جن میں وہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو بہکائے، وسوسوں میں مبتلا کرے اور ان کو پریشان کرے، ان میں سے سب سے پہلی اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے پر لگاتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی وجود نہیں۔ اس خالق کے کائنات کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئٹم ہے، آئٹم بنتا، بگڑتا، ٹوٹتا، پھوٹتا اور سنورتا خود بخود چلتا رہتا ہے۔ اب یہ اس نے کوشش کی اور اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ آج دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کو بے خدا کہا جاتا ہے، جن کو دہریے کہا جا سکتا ہے، جن کو کمیونسٹ کہتے ہیں، جن کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ دنیا اتنی بڑی، اتنا بڑا جہان، زمین آسمان، ان کے درمیان مخلوقات، اتنا بڑا انتظام چل رہا ہے، اتنا بڑا کارخانہ چل رہا ہے، اور وہ لوگوں کو اس بات پر لگاتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی نہیں، یہ خود بخود چل رہا ہے۔
بات تو بڑے تعجب کی ہے، لیکن دہریہ جو کہتا ہے کہ یہ دنیا، دہر، یہ زمانہ خود ہی پلٹتا اور سیدھا ہوتا رہتا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کا واقعہ بڑا معروف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ خود بخود بنتا بگڑتا ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں۔ اتفاق سے ان کی ملاقات کہیں سمندر کے کنارے پر ہو گئی۔ اندر دیکھا کہ بہت بڑا جہاز چل رہا ہے، تو اس دہریہ سے کہنے لگے آرام سے کہ یہ سنا ہے کہ یہ جہاز جو ہے نا، یہ کپتان کے بغیر ہی چلتا ہے۔ یہ جہاز جو تمہارے سامنے ہے اتنا بڑا، یہ کپتان کے بغیر ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ تو ایسے جیسے آدمی کپڑوں سے باہر نکلنے کو، گلے پڑنے کو، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا جہاز اور اتنے لوگ اس کے اندر، اور یہ بغیر کپتان کے چل رہا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام صاحب نے بڑے آرام سے کہا کہ اتنا سا جہاز ہے، اس پوری کائنات کے سامنے جہاز کا ایک نقطے کا وزن بھی نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جہاز ایسے کیسے چل سکتا ہے؟ اتنے لوگ اس میں سوار ہیں، اتنا سامان سوار ہے، اور یہ بغیر کسی انسان کے، بغیر کپتان کے چل رہا ہے۔ تم کہتے ہو یہ بغیر کپتان کے نہیں چل سکتا، تو تم یہ کیسے کہہ لیتے ہو کہ یہ ساری دنیا بغیر خالق کے چل رہی ہے؟ اتنا بڑا جہان بغیر اللہ کے چل رہا ہے، یہ تم مان لیتے ہو، اور اتنا سا جہاز بغیر کپتان کے نہیں چلتا، یہ ماننے کو تم تیار نہیں ہو۔ وہ شخص وہیں مسلمان ہو گیا اور قبول کر لیا۔ بات دماغ میں آ گئی کہ واقعی جب اتنا چھوٹا سا جہاز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چل نہیں سکتا، سٹیئرنگ یہ وہ جو کچھ بھی جہازوں کے اندر، کاروں کے اندر، گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے، بغیر انسان کے کنٹرول کرنے کے۔ آج کل ایک ڈرون بھی ہے، ڈرون ہے، وہ بھی ہوا میں، فضا میں بغیر انسان کے چل رہا ہے، لیکن کیا اسے چلانے والا کوئی ہے یا نہیں؟ ڈرون کے پیچھے بھی کئی ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی بغیر انسان کے نہیں چل رہا ہوتا، اس کو چلانے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں شیطان اللہ کے معاملے میں، غرور میں، فریب میں، دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ پہلا دھوکہ وہ یہی دیتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ موجود ہی نہیں، اور دوسرا دھوکہ یہ دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حد تک نہیں آ سکتا، نہیں پہنچتا کہ اللہ کا انکار کر دے، تو وہ کچھ پھر ایسی پوزیشن بنا دیتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اللہ تو ہے، اور یہ کائنات بھی اسی نے بنائی ہے، یہ سارا جہان اسی نے بنایا ہے، لیکن بنانے کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا ہے، اب اس دنیا کو لوگ چلا رہے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں نا 12 نقیب ہیں، اتنے ابدال ہیں، اتنے قطب ہیں، اور وہ اس دنیا کو مختلف علاقوں میں وہ ہیں، اور اس دنیا کو وہ چلا رہے ہیں۔ ایسے لوگ واقعی موجود ہیں، قطب، ابدال اور نقیب، نقبا، مختلف قسم کے نام دے کے انہوں نے کچھ بڑے بڑے نام اپنے پاس رکھ لیے کہ یہ دنیا کو چلا رہے ہیں، اور ان میں سے بعض نے گنتی کر کے نام باقاعدہ دیے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں ہے، اور ابدالوں میں سے کہتے ہیں کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دنیا میں عورتوں میں سے فلاں فلاں عورت مکمل ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ابدال کتنے ہیں؟ 12، اور کلندر کتنے ہیں؟ کلندر کہتے ہیں کہ دنیا میں 2.5 کلندر ہیں۔ کلندروں کو بہت بڑا درجہ دیا اور کہا کہ دنیا میں 2.5 کلندر ہیں۔ اچھا بھائی 2.5 کیسے ہو گئے؟ ان میں سے 2 مرد ہیں اور 1 عورت ہے۔ عورت کو آدھے کھاتے میں ڈالا اور کہا کہ دنیا میں 2.5 کلندر ہیں۔ اب ان کلندروں، ان ابدالوں اور ان کتبوں کے حوالے دنیا کر کے اللہ رب العزت نعوذ باللہ ریٹائر بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ دے دیا کہ یہ بنایا تو اللہ نے، لیکن چلانے کے لیے آگے دوسرے لوگ موجود ہیں، اور وہ بھی سارے وہ جو دنیا میں ہیں۔ ایک تو انتظام ہے، اگر کہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے،
اور اس کائنات کو چلانے کے لیے اس کے بے شمار فرشتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے فرشتے ایک ایک قدم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھاتے، تو بات معقول ہے۔ وہ وہاں سے نکال کر وہاں ڈالتا ہے کہ جہاں آدمی بہکا ہی بہکا۔ جب کہے گا کہ دنیا والے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں، معاملہ جو ہے اللہ سے دور ہوتا چلا گیا، اور اگر کوئی یہاں بھی نہیں آتا تو پھر اس کو یہ اس طرف لگائے گا کہ اللہ رب العزت نے دنیا تو بنائی اور اس دنیا کو چلا بھی وہ رہا ہے، لیکن اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی کا اس نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ لوگوں کی رہنمائی بھی وہ کرے گا۔ جب یہ وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈالتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ پھر یہ وحی اور یہ نبوت تو سارے ڈکوسلے ہی ہیں، یہ تو جب اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کا، رسولوں کا انکار، وحی کا انکار، اللہ رب العزت سے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اتنا زبردست انتظام کر رکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، کہ دنیا سے انبیاء کو مبعوث کیا، آسمان سے کتابیں نازل کی، اس سارے سلسلے کو کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ایک جو وسوسہ پانچواں عموماً اللہ رب العزت کے بارے میں وہ ڈالتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ اللہ نے کچھ اختیارات اپنے کچھ ایسے بندوں کو دے دیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کا پلو پکڑ لیں تو نجات ہو جائے گی۔ اگر ہم نے ان کا پلو پکڑ لیا، ان کے پیچھے لگ گئے تو نجات ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھیں ہمارے پاک و ہند میں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اپنے ملکوں میں یہ نظریہ بہت عام ہے، اگر تم نے اس کا پلو پکڑ لیا تو جنت میں، اس کا پلو پکڑ لیا تو جنت میں۔ اور یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سالانہ ماہانہ نذرانہ دیتے رہیں اس سرکار کو، اس دربار کو، ہماری نجات ہو جائے گی۔ ایسے لوگ ہمارے یہاں ہیں نہیں، اور یہ نعرے لگانے والے بھی موجود ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رابطہ رکھو، تمہیں نجات کے لیے ہم لے جائیں گے۔ آگے معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ پل صراط کیسے گزریں گے، تو ان کے نعرے ہیں کہ ہمارے ساتھ تم اپنا تعلق قائم رکھو، یہ لینا دینا فیسیں جو مقرر کر رکھی ہیں انہوں نے، اور فیسوں کا سسٹم ایسا زبردست ہے۔ پہلے تو سارے کام دستی ہوتے تھے، بائی ہینڈ چیزیں آتی اور جاتی تھی ساری دنیا میں، اور آج کل تو سسٹم بڑا آن لائن ہو گیا، ہر طرح کا اکاؤنٹ دیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، دربار کا یا سرکار کا اکاؤنٹ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور لوگ ماہانہ سالانہ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، وہیں سے اپنی جو نظر نیاز ہے وہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی رابطہ ہوگا، دعا سلام کرنے کے لیے جی چاہے گا تو اس سے پہلے ان کا بھیجا ہوا پیسہ یا جتنا بھی انہوں نے نذرانہ بھیجا ہوا ہے وہ موجود ہے۔ جن جن کے نذرانے پہنچتے ہیں ان کے ٹیلی فون بھی وہ اٹھا لیتے ہیں، ان کا ٹیلی فون اٹھائیں گے، بات کریں گے، اور جو دیتا لیتا کچھ نہیں، ان کے ٹیلی فون اٹھا کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے نا۔ ایسے لوگ باقاعدہ نعرے لگا رہے ہیں کہ تمہیں پل صراط سے ہم پار لگائیں گے، اور کئی لوگوں کے تجربے ہوئے، ان لوگوں کو آزمایا گیا، ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ میں نے بعض دفعہ یہاں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا یا نہیں، کہ ایک صاحب یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم پل صراط سے تمہیں پار لے جائیں گے۔ جس گھر میں وہ بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، اس گھر میں کوئی بہو دیندار آ چکی تھی، توحید والی، جو جانتی تھی کہ یہ سارے دھوکے ہیں، یہ خام خواہ ڈینگے مارتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو ساتھ لگایا، کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، اپنے پیر صاحب کو اپنے کھیتوں میں لے جاؤ، اور چاول کی فصل اس وقت بوئی جا رہی تھی۔ جس وقت چاول کی فصل بوئی جا رہی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ کھیتوں کی حالت کیا ہوتی ہے، ہم نے دیکھا نا، ہر طرف گارا ہی گارا، مٹی مٹی، اور وہ بھی پاؤں رکھیں تو گھٹنے تک نیچے چلے جائیں۔ اور دیہات میں جہاں یہ چاول ہوتے ہیں اس جگہ عموماً دیہاتیوں کا انداز یہ رہتا ہے کہ اس سائڈ جس کا کھیت ہے
اس کی کوشش ہے کہ میں آگے تک کاٹتا چلا جاؤں، راستہ درمیان میں ہے، ادھر والا بھی کاٹ رہا ہے، ادھر والا بھی کاٹ رہا ہے، درمیان میں راستہ چھوٹا سا رہ گیا۔ اب وہ چونکہ روز کے آنے جانے والے عادی ہوتے ہیں، وہ راستوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ اپنی سرکار کو کھیتوں میں لے جاؤ بہانے سے، طریقے سے، اور وہاں سے ان کو 2 کھیتوں کے درمیان منڈیر سے گزارو، اگر تمہارا پیر پار نکل گیا تو ہمیں بھی پار لے جائے گا۔ اور اس نوجوان نے واقعی ایسے کیا، کہا سرکار فصلیں بوئی ہیں، ایک نظر ذرا ہمارے کھیتوں پہ آ جائے تو ہماری فصلوں کو خیر حاصل ہو جائے گی۔ لے گیا، وہاں جا کے کھیتوں کے قریب پہنچا تو اب پیر صاحب تھوڑے پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں، وہ تو عادی ہیں آگے چلنے کے، لیکن وہاں دیکھا کہ آگے پلسرات آ رہی ہے، پیچھے بڑھنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی تھوڑے پیچھے آئے تو کہتا ہے نا سرکار، میں اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے آگے لگوں گا، آگے آپ رہیں گے۔ پیر صاحب آگے چلے، 10-20 قدم چلے اور پیر صاحب گارے میں۔ اب وہ نوجوان چونکہ پڑھا پڑھایا آیا تھا، پورے پروگرام کے تحت آیا ہوا تھا، اس نے بجائے اس کے کہ پیر کو اوپر نکالے، پیر پر مزید بوجھ ڈالا تاکہ پیر صاحب اچھی طرح گارے کے ساتھ لت پت ہو جائے، اور ساتھ کہا کہ ابھی تم یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم تمہیں پلسرات سے پار لگائیں گے، اور اتنا بڑا راستہ ہے، ان کے نزدیک وہ بڑا راستہ تھا، اتنا بڑا راستہ ہے تم یہاں سے کر۔ یہ نعرے جو شیطان نے لوگوں کو دیے، یہ نعرے لگانے والے لوگ ہمارے پاک و ہند میں باہر سر آج بھی موجود ہیں۔ شیطان جن طریقوں سے بہکاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ نے کچھ بندے مقرر کر رکھے ہیں، ہم اگر ان کے ساتھ رابطہ رکھیں تو نجات ہو جائے گی، پار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام راستوں کے بارے میں 2 لفظوں میں فرما دیا، وَلَا يُغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، تمہیں اللہ کے معاملے میں شیطان کہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں کہیں غافل نہ کر دے۔ ان الشیطان لکم عدو، فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ لوگ سارے جہنمی ہو جائیں۔ اسے تو بتایا جا چکا ہے نا کہ تیرا ٹھکانہ کیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ جہاں میں جاؤں میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں، پارٹی اکٹھی ہو میری، وہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ لوگ جہنمی ہو جائیں، اور اللہ رب العزت، اللہ کے انبیاء اور رسل، ان سب کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ انتظام کر رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کی رہنمائی کا، کہ جہنم میں نہ جائیں، اور وہ اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ اور اسی بات کو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور تمہیں یہ بہکاتا ہے، تمہیں یہ فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بات بھی سورہ لقمان میں موجود ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں بھی ذکر ناس کا کیا گیا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹوں کے اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ ہی بیٹے اولاد اپنے باپ کے کسی کام آ سکیں گے۔ اس دن سے ڈرو، اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ وہاں باپ بیٹوں کے لیے، بیٹے باپ کے لیے، وہاں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن وہاں ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، نہ ماں اولاد کے کام آئے گی، نہ اولاد ماں کے کام آئے گی۔ ساتھ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی قیامت آئے ہی آئے، وہ دن لازم آئے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی کہیں فریب میں، دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں یہ دھوکے باز شیطان کہیں
فریب میں مبتلا کر دے، تقریباً وہی الفاظ جو یہاں سورہ فاطر میں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے اسی شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اور یہ تمہیں ہر حال میں بہکانے کے چکر میں، جہنم میں لے جانے کے چکر میں رہتا ہے، تم کہیں اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے سجدہ کیا، یہ ایک درمیان میں سے کھڑا ہو گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں۔ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ دوسری جگہوں پر موجود ہے کہ میں سجدہ کیوں نہیں کروں گا، میں اس سے اعلیٰ ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اپنی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے حکم دیا ہے، تمہاری فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ وہاں تو دوسری کوئی بات تو دلیلیں دینا اور قیاسیں دہرانا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر نص سری، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے اس میں کوئی حکم ہے، نص سری موجود ہو، قرآن کریم کی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حدیث کی ہو، اس نص کے مقابلے میں اگر کوئی قیاس کرے، نص کے مقابلے میں نص کو چھوڑ کر قیاس کے ذریعے کوئی دوسرا عمل اختیار کرے تو اس کا پہلا گرو اور پیر شیطان ہے، کیونکہ اس نے نص کے مقابلے میں قیاس کی۔ اور اس کی قیاس کیا تھی؟ بظاہر بڑی جاندار قیاس بتائی، کہا کہ دیکھو میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں تو اس سے افضل ہوں۔ اور قیاس کیا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ آج بھی اس بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے بہکنے سے، کہ اگر قرآن کریم کی آیت سامنے آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند کے حوالے سے سامنے آ جائے، نہ کسی صحابی، نہ تابعی، نہ کسی امام، نہ کسی پیر، نہ مرشد، کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی، بلکہ صرف انہی دونوں پر عمل کرنا ہوگا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، فرمایا کہ کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اسے اپنا دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ شیطان اور اس کے چیلے تو سارے کے سارے دشمن ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اس کے سبز باغوں میں مت آیا کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے آ کے کان میں کوئی بھی پھونک ماری اور ہم اسی کے پیچھے چل دیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن سے بچ کے رہا جاتا ہے یا دشمن کے پیچھے چلا جاتا ہے؟ دشمن سے بچ کے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن ہی سمجھو، اور دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو۔ اگر اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ہم نے دشمن سمجھا، اگر ہم انسان اس شیطان کی مرضی پر چلیں، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے چھوڑ دیں، اور جن باتوں کی طرف شیطان لے کے جا رہا ہے وہیں بھاگتے چلے جائیں، تو پھر ہم نے کیا شیطان کو اپنا دشمن سمجھا؟ ہم نے اس کو دشمن نہیں سمجھا، بلکہ ہم دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے سختی کے ساتھ منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے تم اپنا دشمن ہی سمجھو، دشمن ہی پکڑو، اسے اپنا دشمن ہی قرار دو۔
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنی جماعت کو حزب کا معنی جماعت ہے، اور حزب کے نام سے بعض جماعتیں موجود بھی ہیں، جن میں سے ایک حزب لبنان میں بھی ہے، سنا ہے یا نہیں؟ دیکھو نام کیا رکھا ہے، حزب اللہ، کام سارے شیطانوں والے، اور پارٹی ساری کی ساری شیطانوں کی، اور نام کیا رکھا ہوا ہے، حزب اللہ، حالانکہ وہ حزب شیطان ہے۔ جتنا مسلمانوں کو اس حزب اللہ یا اس کے متعلقہ ان کے پہلے پچھلے سارے اکٹھے کر لیں، ان روافض اور شیعہ نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کافر نے بھی نہیں بچایا۔ آپ کی نظروں سے شاید ایک تحریر گزری ہوگی، وہ اصل میں ایک انٹرویو تھا کسی شیعہ کا، اور وہ شیعہ انٹرویو دیتے ہوئے پہلے کہتا ہے کہ ہم انتہائی بد نصیب لوگ ہیں، ہم شیعہ انتہائی بد نصیب لوگ ہیں۔ پھر اس نے گن گن کر 15-20 تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ذکر کیے کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو سب سے بڑے نقصانات ہوئے، وہاں ان کا سبب صرف شیعہ تھے۔ اگر کسی کو تحریر چاہیے تو وہ تحریر مہیا کر دیں گے، وہ واٹس ایپ پر وائرل ہوئی، ہمارے پاس وہ محفوظ ہے۔ تو یہ حزب شیطان کی ہے، نام انہوں نے رحمان کا ڈال رکھا ہے، حزب اللہ۔ اور یہاں حزب جو ہے وہ شیطان کی جماعت کے بارے میں ہی کہا گیا، انما یدعو حزبہ، یہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنم والے ہو جائیں۔ سعیر کا معنی آگ ہے، جہنم۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہوئے، جو کفر کریں گے، کفر پر رہیں گے، کفر پر اڑے رہیں گے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب، کافروں کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیے، نیک عمل کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے اجرن کے ساتھ کبیر بھی اگر کہا کہ ان کے لیے اجر ہے، تو اس کا معنی یہ کہ ان کو اس عمل کی اجرت ملے گی، اچھی اجرت۔ یہاں ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اجرن کبیر، اللہ ان کو ان کے اس عمل کے معاوضے کی بجائے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اگر کوئی آدمی عمل صالح جو بظاہر ہمیں صالح نظر آ رہا ہے، وہ عمل انجام دیتا ہے، لیکن وہ ایمان اس کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں بدعات ہیں، عقیدے میں خرافات ہیں، اگر عقیدہ گندہ ہے، وہ چاہے جتنی بھی عبادتیں کرتا رہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک عقیدہ بنیاد صحیح نہیں، جب بنیاد صحیح نہیں تو وہاں عمارت کیا بنے گی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، اور کسی عمل کو عمل صالح تب کہیں گے جب کرنے والا صحیح عقیدے کا مالک ہو۔ ایمان اس وقت معتبر شمار ہوگا کہ اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ ایمان کے سارے اجزاء جو ہیں کتنے ہیں؟ 6 ارکان۔ 6 ارکان پر اگر کوئی صحیح طور پر ایمان رکھتا ہے، کیا اب صرف یہی کافی ہے کہ وہ ایمان والا ہے؟ ایمان صحیح اس نے 6 کے 6 ارکان جو ہیں وہ اپنا رکھے ہیں، ان پر اس کا نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر ایمان ہے کہ یہ 6 چیزیں ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کر رہا، تو کیا اس کی نجات ہوگی؟ اللہ رب العزت نے دونوں کو لازم و ملزوم کر دیا کہ نجات ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل صالح بھی ساتھ ہو۔ عقیدہ صحیح اور عمل صالح اس کو
تعاون کرے گا، اس کا تعاون کرے گا، اس کی ہیلپ کرے گا، اور اس وقت وہ کام دونوں چیزیں مل جائیں گی تو وہ انشاءاللہ العزیز نجات کا باعث بنیں گی۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو بھی اس کے لیے جنت میں جانا ممکن نہیں، چاہے اس کا عقیدہ بالکل صاف ہو۔ اور عمل صالح بہت کرتا ہے لیکن عقیدہ صاف نہیں، کوئی قیمت نہیں جو اس عمل صالح کی ہوگی، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح، عمل صالح موجود، نجات موجود۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیں گے تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آخری کلمہ اس کا یہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کے نتیجہ میں وہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں چلا جائے گا، یہ تو میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ سکتی ہے آسانی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جو اپنے حصے کا اپنے اعمال کے مطابق سزائیں بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اب اس کے پاس لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ ہے نہیں، یہ کہیں کہ یہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو جنت میں داخل ہونے کی چابی قرار دیتا ہے، اور یہ چابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا الہ الا اللہ دخول جنت کی چابی ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ چابی ایسی بنی ہوئی ہو جس میں دندانے نہ ہوں، یعنی تالے کے اندر کچھ ایسی شکل ہوتی ہے نا کہ ایک دندانہ بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک اس سے بھی چھوٹا ہے، ایک دندانہ چوڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، 2 4 6 دندانے ہوتے ہیں چابی کو، تو وہ چابی دروازہ کھولتی ہے۔ آج کل جتنے بھی تالے آئے ہوئے ہیں ان سب میں یہ شکل بنی ہوئی ہے۔ اہل علم نے کہا کہ ایمان چابی ہے اور عمل صالح اس کے دندانے ہیں۔ اگر چابی موجود ہے دندانوں کے بغیر تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ تالا نہیں کھول سکے گی۔ معنی یہ ہوا کہ تالا جنت کا کھولنے کے لیے جس چابی کی ضرورت ہے اس کو دندانے ہونے چاہیے، اور دندانے بنیں گے جب ہم عمل صالح سر انجام دیں گے۔ اب مسئلہ بالکل واضح ہے یا نہیں؟ صرف لا الہ پڑھ کے بیٹھ جائے کہ بس جی ہم تو جنتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بیچارے تہجدیں پڑھتے ہیں، خرچے کرتے، حج کو جاتے، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور سیدھے جنت میں گئے۔ وہ چابی ہے بغیر دندانوں کے، اور اس کے دندانے جو ہیں وہ ہم نے بنانے ہیں، کس کے ساتھ؟ عمل صالح کے ساتھ۔ ان دونوں چیزوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے، اور کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک بنیادی شرط عمل صالح ہونے کی یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص ہو۔ اور دوسری عمل صالح کے کسی عمل کے صالح ہونے کی دوسری شکل یا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق سر انجام دیا جائے۔ اخلاص نہیں ہے بلکہ وہ کچھ اخلاص اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، عمل کر رہا ہے کچھ اللہ کے لیے، اور اسی میں کچھ حصہ کچھ دوسروں کے لیے بھی داخل کر دیتا ہے۔ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے اور ساتھ ہی مدیر بھی خوش رہے گا۔ ایسی بھی شکلیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز بڑا پکی طرح سے پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پابندی سے، اگر کسی کی ڈیوٹی 4 تک ہے تو عصر کی بھی پابندی سے، یہ 2 نمازیں بڑی پابندی سے پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں نمازوں کے وقت مدیر بھی ہوتا ہے، مینیجر فلاں، اور اکاؤنٹنٹ چیف، حتیٰ کہ بعض مالک بھی ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل، وہ بڑا بر وقت وضو کر کے تیار ہو کے مسجد میں داخل ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے ہو، اب وہاں سے نکل آیا، آگے اب مغرب آئے گی، عشاء آئے گی، صبح فجر آئے گی، پرواہ نہیں، کیونکہ ان نمازوں کو کوئی مدیر نہیں دیکھنے والا۔ یہ خلوص نہیں، خلوص فی العبادت تب ہوتا ہے کہ عبادت کو صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔
اگر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں تو سنت کے مطابق انجام دیں۔ ایک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، آپ کرتے ہیں، اس میں ثواب کہاں ہوگا؟ وہ عمل صالح کیسے ہوگا؟ وہ تو بدعت ہے سراسر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، آپ کے زمانے میں اس کام کے سر انجام دینے کا وقت آیا۔ کوئی تاریخ لے لیں، آج کل کتنے کام ہوتے ہیں، محرم میں ماتم ہوتا ہے، اور آگے چلے جائیں 2-3 مہینے، تیسرے مہینے میں ربیع الاول آ جاتا ہے۔ ابھی ماتم کی بھی آ گئی نا، موسم قریب آ گیا ہے۔ ماتم، ربیع الاول کی عید میلاد، پھر پہلے میلاد شریف، مولود شریف، پھر عید میلاد۔ ترقی کے درجے پتہ نہیں میں نے یہاں یا عربیہ میں ذکر کیے تھے کہ عید میلاد کے بھی کئی درجے بنے۔ سب سے پہلے میلاد شریف، وہ تو وفات، بالکل پہلا جو اصل لفظ تھا 12 وفات کا، پھر جو میلاد کے حوالے سے پہلا لفظ ہے میلاد شریف یا مولود شریف، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا شروع ہوا؟ عید میلاد۔ پہلے صرف میلاد یا مولود، اور پھر اس کے ساتھ لگا عید میلاد، اور اس کے بعد اور معاملہ آگے بڑھا۔ پہلے یہ صرف کچھ نعتیں پڑھ لیتے تھے، کوئی حمد پڑھ لی، کوئی تقریر چھوٹی موٹی کسی نے کر دی، پھر یہ معاملہ ترقی کرتے کرتے آگے بڑھا، اور آہستہ آہستہ اب جو پچھلے سال جو کچھ منایا گیا، پچھلے 2-3 سالوں سے جشن میلاد، اب وہ نہ میلاد رہا نہ عید رہی، بلکہ اب یہ جشن ہو گیا، اور جشن کو واقعی جشن کی طرح منایا جا رہا ہے۔ مجھے یقین جانے وہ فوٹو میرے ذہن سے نہیں جاتی، مولوی صاحب اتنا بڑا چھرا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی وضاحت بھی مولوی صاحب نے عجیب بنائی ہوئی ہے، ساتھ ان کے اپنے ظاہر کے مرید ہوں گے، اتنا بڑا کیک رکھا ہوا ہے، اور وہ جو ذبح کرنے لگتے ہیں کیک کو بڑی چھری کے ساتھ، اسی وقت جو لوگ کہتے ہیں، انگریز بھی وہی کہتے آ رہے ہیں، عیسائی وہی کہتے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے برتھ ڈے پارٹی منانا شروع کی، وہی کہتے آ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے، اور آگے نام لے لیا۔ یہی ہوتا ہے نا، ہیپی برتھ ڈے کرتے کرتے دوسرے تیسرے موقع پہ جا کے اس بچے کا نام لیتے ہیں، یا جتنا بھی ہے بچہ ہے یا بڑا ہے۔ مولوی صاحب کے منہ سے ہیپی برتھ ڈے کا لفظ نکلتا ہوا اچھا لگتا ہے؟ مولوی بھی ہو، باقاعدہ بڑی بڑی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، اور وہ کرے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ جشن میلاد ترقی کرتے کرتے مولود سے، بلکہ یوں کہیں کہ 12 وفات سے مولود اور میلاد، پھر عید میلاد، اور پھر جشن میلاد، ترقی کرتے کرتے یہ بدعات جو ہیں وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی بدعتوں پر عمل کرے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کہتے ہیں 10 محرم کا واقعہ جو کربلا کا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال کے بعد پیش آیا۔ مان لیتے ہیں کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیش آیا، آپ کی اس میں کوئی سنت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ تو آپ کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا۔ پہلے 40 سال نکال دیجیے اس میں سے، کیونکہ پہلے 40 سال آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ نبی نہیں تھے، سیدھی بات ہے۔ بعض لوگ یہاں بھی بڑا عجیب رنگ اختیار کر لیتے ہیں، کوئی نبی نہیں تھے، کیوں نبی نہیں تھے؟ وہ تو اس وقت سے نبی تھے، وہ حدیث دوسری موجود ہے اور حدیث صحیح ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی سمجھتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم گارے مٹی کے پروسیس سے گزر رہے تھے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ کے علم میں تو آپ اس وقت نبی تھے۔ ہمارے نبی نے خود 40 سال سے پہلے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کہا کبھی کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ 40 سال ہوئے، غار حرا میں حضرت جبرائیل امین آئے، اقرأ بسم ربک الذی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد آ کے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے اعلان نہیں کیا۔ اس سے پہلے زمانے کو قرآن نے کس طرح بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟
کبھی غور کیا آپ نے؟ نبی کو اللہ کہے گا کہ تو گمراہ تھا یا تو بے راہ تھا یا تو کسی صحیح راہ پہ نہیں تھا؟ نبی کو ایسا کہے گا اللہ؟ یقیناً نہیں کہے گا۔ اور الم یجدک یتیما فآوی ووجدک، یہ لفظ ہے جو آپ کی توجہ کے لیے ہے، ووجدک ضالا فہدی۔ ضالن کا ترجمہ آپ جتنے بھی ادب و احترام سے کریں، جتنے بھی ادب کے الفاظ ہیں اچھے سے اچھے لے آئیں، ضال کا معنی گمراہ ہوتا ہے۔ پہلی بات کہا کہ گمراہ چونکہ لفظ تھوڑا بدنام سا لفظ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، تو بے راہ، بات گئی وہیں چل پھر کے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ آپ اس وقت کسی صحیح راہ پہ نہیں، بھائی کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے، بات وہی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تیرے رب نے تجھے بے راہ پایا۔ چلیں اچھا ترجمہ لے لیتے ہیں، نبی ہوتے تو یہ الفاظ آپ کو کہے جاتے، بے راہ تھے، نبی نہیں تھے، اللہ نے نبوت دی، ہدایت عطا فرمائی، فہدا۔ اور وہ بات کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، پہلے یہ 40 سال نکال دیجئے، اب آگے کتنا آپ کے لیے کتنی عمر کا حصہ بچتا ہے؟ 23 سال۔ اور 23 سال کوئی چھوٹا سا وقفہ نہیں ہے یا چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے، 23 سال۔ بچہ پیدا ہو کے بالغ ہو کے جوان ہو کے بال بچے والا ہو جاتا ہے، 23 سال میں بال بچے والے بچے ہو جاتے ہیں۔ اتنے لمبے عرصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، حیات مبارکہ میں 23 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا، کیک تو میرا خیال اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن کوئی چیز ثابت کریں کہ آپ نے جھنڈیاں لگوائی ہوں، آپ نے کچھ نعتیں واتیں گوائی ہوں، آپ نے کچھ ہی کیا ہو، حسان بن ثابت کو باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا ہو کہ ممبر پہ چڑھ کے ذرا میرے بارے میں کچھ کہو، قطعاً کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اس 23 سالہ دور میں سے بھی ایک تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں کہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مالی طور پر ذرا کمزور تھی۔ ہم پتلی حالت کہتے ہیں نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے کہ آپ کی حالت اس وقت مالی طور پر پتلی تھی، ہم کہتے ہیں کہ مالی طور پر، مجموعی طور پر مسلمانوں کی حالت کمزور تھی۔ چلیے یہ 23 سال بھی نکال دیجئے، یہ 13 سال بھی نکال دیجئے 23 میں سے، اب پیچھے بچے 10 سال۔ ان 10 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور مدنی ریاست، یہ لفظ آج کل بڑا سنا جا رہا ہے، آپ بھی سنتے ہیں یا نہیں کبھی کبھی؟ مدنی ریاست، مدنی ریاست کے حاکم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مدنی ریاست مدینہ کے اندر نہیں رہ گئی، یہ ہزارہ میلوں میں یہ ریاست پھیل گئی۔ ان 10 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام کیا ہو؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور ان کو لے لیں جو 50 سال بعد جو سلسلہ شروع ہوا کربلا کا واقعہ، جس میں ہمارے مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ ہمیں سال کے، نئے سال کے شروع ہونے کا پتہ نہیں چلتا، سوائے اس کے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے جی کل 1 جنوری ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمیں معلوم، سال نو مبارک، ہیپی نیو ایئر، ہے نا یہ ساری چیزیں، لیکن ہیپی نیو ایئر، سال نو مبارک کا پتہ پوچھو نیا سال کا فوراً جنوری، 1 جنوری اور 31 دسمبر، یہ 2 دن جو ہیں وہ ہمارے بڑی اچھی طرح یاد رہتے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی ہدایت موجود ہیں جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں، بلکہ ساری ہیں، لیکن بعض ایسی ہیں کہ جن سے ان واقعات کا
ہم بڑا بخوبی جائزہ لے کے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ جائز ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عدت کتنا عرصہ ہے؟ یا مرنے کے بعد عورتیں جو عدت گزارتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ ہے سوگ عدت عربی میں، اور سوگ حداد بھی عربی میں کہا گیا۔ حداد کا معنی سوگ، جو مرنے والے کے لیے گھر والے بھی کرتے ہیں۔ ایک بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسرے رشتہ دار کو اجازت نہیں، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ بہن ہو، وہ بیٹا ہو، سوائے بیوی کے کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اور یہ سوگ کب سے آ رہا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے، 13 سال کہاں، اب تو 14 پورے ہوئے پڑے ہیں۔ 1400 سال پرانا واقعہ ہے جس کا آج بھی ان کو سوگ ختم ہو نہیں جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بتایا، 3 دن ٹھیک ہے۔ اور اگر 4 مہینے 10 دن ایک خاتون کے لیے ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں نہ 3 دن رہے، نہ 4 مہینے 10 دن رہے، یہاں 1400 سال ہو گئے، سوگ ابھی جاری ہے۔ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ عمل صالح ہو سکتا ہے؟ ان کی روزی روٹی اسی پہ لگی ہوئی ہے، ان کے ذاکروں کی، ان کے بڑوں کی، ان کے مولویوں کی۔ جتنا یہ ان 10 دنوں میں روئیں گے، رلائیں گے، اتنا پیسہ زیادہ جمع ہوگا۔ اب جس بات سے اللہ کے نبی نے منع کر رکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہ نوحہ خوانی کرو، نہ نوحہ خوانی سنو۔ سننا بھی اور کرنا بھی، یہ دونوں منع ہے، دونوں پر لعنت ہے۔ زور نوحہ خوانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من ضرب الخدود، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ضرب الخدود، جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، وشق الجیوب، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جس نے جاہلیت کا دعویٰ کیا، بین کیے، یہ جو روتے اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے ہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کس کو ہم عمل صالح کیسے کہیں گے؟ جن باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، یہ آج اس کو اپنا دین بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اب محرم سر پہ آ گیا ہے، آپ دیکھیں گے کیا کیا کرتوت ہوتے ہیں۔ پچھلے سالوں کے بعض چیزیں ہم نے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ مولوی نہیں، یہ کوئی بندر ہے۔ یقین جانے، ایسا جیسے چھلانگ مار کے بندر ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ جاتا ہے۔ ایک کچھ چیزیں زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک میں اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے عموماً جو ممبر ہیں مسجدوں میں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، 3-4 سیڑھیاں، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، کوئی چوتھی پہ بیٹھ گیا جا کے۔ ان کے ممبر چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، ان کے ممبر چلتے چلتے تقریباً آدھی چھت کے قریب تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی سرکار ممبر پر بیٹھے ہوئے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا بہترین انتظام سپیکروں کا شیعہ کے یہاں ہے، کہیں اور نہیں ہوتا۔ بہترین سپیکر کا انتظام، آواز میں کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ آپ ایران کا کوئی ریڈیو اسٹیشن لگا کے دیکھیں، زبردست آوازیں آ رہی ہوگی، یعنی ان کا ساؤنڈ سسٹم بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ساؤنڈ ہی تو چاہیے صرف، وہ انہوں نے فرسٹ کلاس رکھی ہوتی ہے۔ اب یہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چھت کے قریب جا کے اپنے ممبر، اور خوبصورت زرق برق چمکایا ہوا ممبر ہے، وہاں باتیں کر رہے ہیں، اور آگے عوام کے لیے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور پنکھوں میں کچھ پنکھے آپ نے دیکھا کہ اوپر سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور راڈ اوپر ہوتا ہے۔ پنکھا حضرت صاحب کے قریب سامنے پڑتا ہے، سامنے ہے لیکن قریب ہے۔ جوش میں آئے، جب وہ اپنا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران جوش میں آئے، اور جوش ان کو وہاں آتا ہے جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا، عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا، کہیں کوئی بھی نام آ گیا، اس وقت وہ کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ گالی اور بکواس بکنے میں اتنا جوش،
یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور بیمار کربلا جو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے جوش آتا ہے۔ حضرت صاحب نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی اور پنکھے کے اوپر راڈ کو پکڑ کے آ کے اس پہ بیٹھ گئے۔ بندر ہیں یا مولوی ہیں یہ؟ ان چیزوں کو سنتیں بنا کے، ان چیزوں کو دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر عمل صالح، اگر کوئی عمل صالح ہے تو وہ تب ہوگا جب اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ اب ان میں سے یہ چھری کے ساتھ بلکہ چھرے کے ساتھ کیک کاٹنے والے مولوی کا عمل کس سنت سے ثابت ہوتا ہے؟ اور اس پارٹی کا یہ حرکتیں، اور صرف اب تو وہ اپنے گالوں کو پیٹنا نہیں رہا، باقاعدہ بڑے چھرے بنائے ہوئے ہیں، وہ مار رہے ہیں۔ یقین جانے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان بدبختوں کو اللہ نے دنیا میں سزا دے دی ہے، ان کو دنیا میں سزا مل گئی ہے۔ چھرا ایسے گھماتے گھماتے مارتے، میرا خیال ہے اتنا بڑا وہ چھرا اس ڈیزائن کا، وہ مار رہا ہے ایسی ایک سیٹ ہو کے آ کے ایک لگا پیچھے اس کی کمر میں، اتنا بڑا زخم کر دیا جو میرا خیال ہے کم از کم اتنا گہرا بھی ہوگا۔ اسی وقت سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک پورا ڈرامہ بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوئے اٹھا کے اس کو لے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس کو ہسپتال میں ڈالیں گے اور اگر بچ گیا تو گھر آ جائے گا، نہیں تو جہنم تو سیدھا ہے ہی ایسے لوگ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ کافر ہوئے لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی سخت۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کی۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ عمل صالح کب ہوگا؟ اخلاص ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ اس آدمی کا کھانا پینا حلال سے ہو، روزی حلال ہے تو عمل صالح عند اللہ مقبول انشاءاللہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے پھوپھی زاد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ کس نبی پر یا رسول پر روزہ، نماز اور حج کا حکم آیا تھا؟ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ نماز پہلے تمام انبیاء اور رسولوں پر فرض رہی ہے، انداز الگ الگ رہا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں تو بڑی مشہور آیت ہے نا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں، یعنی پہلے انبیاء کے زمانے میں، رسولوں کے زمانے میں بھی روزہ فرض رہا۔ اور حج جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مسلسل ہوتا آ رہا ہے، اور اسی لیے انہیں معمار کعبہ کہا جاتا ہے، معمار کعبہ، جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اس موضوع پر کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کعبہ کو پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر فلاں نے بنایا، پھر ایسا ہوا، لیکن ان روایات میں سے کوئی صحیح سند سے ثابت بات نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف کہا نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیت اللہ کو اس کے قواعد سے، یعنی اس کی جو نیچے بنیادیں ہیں نا، اس کی بنیادوں سے اٹھاؤ۔
بنیادیں تھیں، پہلے کسی نے یہ بنیادیں بنائی، اللہ رب العزت نے بنائی، کیسے ہوا ان چیزوں کی کوئی مستند روایات جو ہیں وہ نہیں ملتی۔ اگر کوئی آدمی آفس کے کام سے اب پتہ نہیں کتنے دن کے لیے جدہ جا رہا ہے، 10-15 دن شاید لکھا ہے یا کچھ ایسا ہے، ساتھ فیملی بھی ہے، تو وہیں ہوٹل سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا سکتا ہے یا طائف جانا ہے؟ اگر جاتے ہوئے یہ معلوم تھا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، جاتے ہوئے ارادہ ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، اور افضل شکل یہ ہے کہ وہ کام تو گیا جدہ میں لیکن یہاں سے احرام باندھے، اگر کمپنی نے ٹکٹ دیا ہے، بائیر جانا ہے، گھر سے احرام باندھے، پوری فیملی تیار ہو کے جائیں، عمرہ کریں اور اپنا کام شروع کر دیں، افضل شکل یہ ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ عمرہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن جا کے پہلے کام کر لیتے ہیں، تو ایسی شکل میں اسے جدہ سے احرام باندھنا جائز نہیں ہوگا، وہ طائف آئے، وہاں سے احرام باندھے اور عمرہ کرے۔ ایک آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے وقت ملے گا یا نہیں عمرے کا، یعنی کام کچھ ایسا ہے کہ مجھے عمرے کے لیے وقت ملے یا نہ ملے، تو وہ اسی طرح بغیر کسی نیت کے چلا گیا۔ اب قدرت نے اس کی مدد کی، اس کے لیے عمرے کا وقت نکل آیا، وہ جدہ سے احرام باندھے اور عمرہ کرے، اس کے لیے جائز، کیونکہ جو آدمی جہاں سے نیت کرتا ہے وہیں سے اس کا اعتبار ہوگا۔ میقات کے باہر سے نیت کی، میقات پہ آنا ہوگا، اور اگر میقات کے اندر سے جہاں سے بھی اس نے نیت کی وہیں سے وہ احرام باندھے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ اہل مکہ تھا من مکہ تھا، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے اپنے گھر سے احرام باندھیں، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ظہر کی نماز کے وقت لنچ پر چلے جاتے ہیں، مسجد قریب ہے پھر بھی وہ روم پر نماز پڑھتے ہیں، بولتے ہیں مجبوری ہے، میں مسجد نہیں آ سکتا، کھانا پکانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، آمین کہیں۔ سارے لوگ جو ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو کوئی اسپیشل ہی کھانا پکانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ سارے لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کھانا کیا ضروری ہے کہ دوپہر کو پکایا جائے؟ شام میں فارغ وقت میں اچھا ٹیسٹی کھانا پکائیں اور جتنا کھا سکیں کھائیں، کچھ دوپہر کے لیے رکھ لیں۔ آج تو وہ دور نہیں ہے نا کہ یہاں رکھوں گا تو خراب ہو جائے گا، وہاں رکھوں گا تو آج کل تو سلاجیں ہیں، فریجیں ہیں، سال بھر کھانا پڑا رہے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر بہانے بہت بن سکتے ہیں، نیت صحیح نہ ہو تو بہانے نکلتے ہیں، اور اسی طرح کے بہانے ہوتے ہیں، مجھے کھانا پکانا ہوتا ہے، مجھے اگر تو یہ صرف اکیلا ہی کھانا کھاتا ہوتا، باقی لوگ کھانا نہ کھاتے یا ان کو کہیں سے من سلوا آتا تو کہتے کہ بھائی اس کی مجبوری ہے، اس کو من سلوا نہیں آ رہا، دوسروں کو آ رہا ہے۔ ساری دنیا کے ساتھ ہو کر ایک آدمی اپنا الگ سے ڈیزائن بنا لے اور کہے کہ میری مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے نہیں، مجبوری بنائی گئی۔ ہمارے یہاں مجبوریاں بنانے کی بڑی عادت ہے، کہیں گے جی بس کیا کریں، میں بینک سے لون لے بیٹھا تھا، کچھ مجبوری تھی۔ اب پوچھیے مجبوری کیا ہے؟ کیا تھا کہ وہ ہمارے محلے میں ایک آدمی نے مکان کی تیسری منزل تیار کر دی، یعنی اوپر 3rd فلور تیار کر دیا، ہماری 2 تھیں تو ہم نے کہا کہ چلے ہم بھی تیسری یہ دیکھو عذر اس طرح کا۔ اب یہ عذر نہیں، یہ بنایا گیا ہے۔ تمہیں تیسری منزل کا کوئی فرض تو نہیں ہے نا کہ تیسری بناؤ، تمہارے پاس وہ لوگ ہیں جن کی ایک ہی منزل ہے، تم تیسری والے کو نہ دیکھو، تم ایک والے کو دیکھو، تم ہزاروں لوگوں سے اچھے ہو، تمہاری 2 منزلیں۔ لیکن ہمارے یہاں وہ گنگا الٹی ہی بہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیک عمل کا معاملہ ہو تو اوپر والے کو دیکھو، آخرت کا معاملہ ہے تو اوپر کو، دنیا کا معاملہ ہے تو نیچے والے کو۔ ایک آدمی موٹر سائیکل پہ بائک پہ بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ سے گاڑی گزر جائے 4 پہیوں والی اور اس کے اندر آگ لگ جائے، اللہ کے بندے وہ تو دیکھو جو 22 سائیکل پہ ہیں،
بائک پہ نہیں، موٹر سائیکل پہ نہیں، بائی سائیکل پہ. وہ بیچارے اپنی ٹانگوں سے سائیکل چلا رہے ہیں، تم مزے سے بیٹھے ہوئے جا رہے ہو. اور سائیکل والے کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو بالکل پیدل چل رہے ہیں. اگر یہ رنگ اختیار کریں، نہ خون چلتا ہے، نہ آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے. لکھا ہے کہ میرے بھائی کی طبیعت کے لیے دعا کریں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے بھانجے کا نام محمد غفار ہے. یہ اچھا نہیں ہے، عبد الغفار ہونا چاہیے تھا. محمد غفار، کیونکہ غفار اکیلا عموماً لوگ بلاتے ہیں غفار، لیکن عبد الغفار عبد القادر ہیں، قادر بھائی، غفار بھائی. اور اسی طرح چلتے چلتے پھر وہ رحمان صاحب بھی ہو گئے، غوث بھائی. یہ نام جو جن ناموں کا اللہ رب العزت اسماء حسنہ میں سے عبد کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان ناموں کو پورا بلانا چاہیے، سوائے 2-4 ناموں کے. رشید ہے، عزیز ہے، عظیم ہے. یہ نام ایسے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں الف لام کے ساتھ، اور ہمارے نام ہیں بغیر الف لام کے. کہتے ہیں نا کہ عظیم انسان، عظیم عمارت، عظیم کام. اسی طرح یہ میرا عزیز ہے. اور رشید ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کے یہاں مہمان آئے، اور مہمان فرشتے تھے جو اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے جو ایک چھوٹا سا جملہ استعمال فرمایا، قرآن کریم میں موجود ہے، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ تو رشید کا لفظ جو ہے وہ ہم نام کے طور پر محمد رشید، رشید احمد رکھ سکتے ہیں، اور بہت اچھا یہ ہے کہ عبد الرشید رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.